اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو دین کی دعوت دی اور جو دین سمجھایا تو محبوب تو دنیا سے رخصت ہوئے پردہ فرما گئے، لیکن محبوب کی لایا ہوا دین اور اس کی محنت قیامت تک چلتی رہے گی، قیامت تک چلتی رہے گی۔ اور جس جس دور کے اندر جیسے جیسے فتنے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس زمانے میں ویسے ہی پہلوان کھڑے کریں گے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جوگی لوگ، برہمن لوگوں کو کچھ چمتکار دکھا کر ان کے عقیدوں کو خراب کرنے میں لگے ہوئے تھے، اور کچھ ایسی چیزیں اور کچھ ایسے چمتکار دکھایا کرتے تھے جس کی وجہ سے لوگ ان کے معتقد ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ پڑوس کی کسی بستی کے اندر کوئی بہت بڑا برہمن آیا ہوا ہے، بہت بڑا کوئی جوگی آیا ہوا ہے جو لوگوں کو کچھ چمتکار دکھا رہا ہے، کچھ چمتکار دکھا رہا ہے اور لوگوں کو اپنا گرویدہ کر رہا ہے۔ چنانچہ یہ اپنے کسی مرید کے ساتھ پہنچ گئے۔ جب بڑے بھرے مجمع کے اندر پہنچے تو اس وقت وہ جوگی ایک عجیب و غریب قسم کا فنکشن کر رہا تھا۔ دکھا کیا رہا تھا کہ زمین سے اس نے فلائنگ بھری، جیسے فلائٹ زمین سے چلتی ہے اور فضا میں اڑتی ہے، تو اس طرح سے اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے اڑتے ہوئے دکھایا۔ جیسے اس نے یہ دکھایا تو زوردار مجمع میں تالی بجی کہ یہ تو بہت بڑی کرامت ہے، تو بہت بڑا چمتکار ہے۔ تو حضرت نے اپنے کھڑاؤں، اس زمانے میں لکڑی کی چپل ہوا کرتی تھی، جیسے آپ کے یہاں سے 15-20 سال پہلے دیہاتوں کے اندر شین پر چلنے کے لیے لکڑی کی جوتیاں ہوا کرتی تھی، چپلیں، جی کھیاؤ، اس کو اردو میں کھڑاؤ کہتے تھے، تو وہ پہنا کرتے تھے حضرت۔ تو حضرت نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر نظر رکھتے ہوئے اس کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس برہمن کے سر پہ لگو۔ چنانچہ سر پہ اس نے ضرب لگانی شروع کی اور وہ فلائٹ نیچے اتر گئی۔ اب لوگ تعجب کر گئے۔ اب یہ پنڈت سمجھ گیا کہ ضرور کوئی اس مجمع کے اندر مجھ سے بڑا پہلوان آ گیا ہے، تو اس نے چیلنج کیا، اگر کوئی آدمی مجھ سے بڑا آیا ہو میں چیلنج کرتا ہوں، میرے پاس ایک گر اور ہے جو اس کو وہ چیلنج نہیں کر سکتا، اس کو رد نہیں کر سکتا۔ تو حضرت نے یہ سب چیزیں سیکھی نہیں تھی، لیکن ان کو یقین تھا اس بات کا کہ میں حق پر ہوں، میں سچ پر ہوں، اور اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، اور یہ باطل پر ہے، یہ کفر پر ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا چیلنج کو انہوں نے پک کر لیا، اٹھا لیا، اور فوراً کھڑے ہوئے اور کہا اچھا آپ ہیں جو میرے چمتکار کو رد کر رہے ہیں؟ میں آپ کو ایسا چمتکار دکھاتا ہوں کہ آپ اس کو دکھا نہیں سکتے، آپ اس کو رد نہیں کر سکتے۔ کہا کیا ہے؟ کہ ایک پیالے پانی کے اندر میں اپنے پورے کے پورے جسم کو غرق کر سکتا ہوں، ایک پیالے پانی کے اندر، اور اس پیالے میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، پانی اتنا کا اتنا ہی رہے گا، اور تھوڑی دیر کے بعد اپنے آپ کو پھر سے ظاہر کر سکتا ہوں۔ تو کہا آپ یہ کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، سنا دینا آسان ہے اور سن لینا آسان ہے، لیکن ایک باطل کا رد کرنا ہے، ایک حق کے جو ہے میسنجر کو، میسج پہنچانے والے ایک اللہ کے ولی کو حق کو پہنچانا ہے، اور حق کو بلند و بالا کرنا ہے، اور باطل کو مٹانا ہے۔ چیلنج قبول کر لیا اور کہا ایک پیالہ نہیں 2 پیالے منگائے۔ چنانچہ 2 پیالے منگائے گئے، اور سارے کے سارے لوگ حیران، جو اہل ایمان تھے وہ بھی حیران کہ دیکھیں آج کیا ہونے والا ہے۔ پھر حضرت نے کہا گرو جی سنو ایک بات، آپ اپنی قوم کے 2 آدمیوں کو کھڑا کریں مجمع میں سے، اور جس وقت ہم اس پانی کے اندر دونوں ڈوب جائیں، غرق ہو جائیں، دونوں 2 رومال لیں کپڑے کے، دونوں الگ الگ پیالوں کے اندر ان رومالوں کو ڈبو کے رکھ لیں، اور ان سے جو پوچھا جائے ان سے وعدہ لو اپنے مذہب کے اعتبار سے وہ سچ بولیں، سچ کے سوا کچھ نہ بولیں۔ چنانچہ بات طے ہو گئی۔ گرو نے کہا کہ ڈوبو آپ پانی میں، کہ نہیں جیسے آپ ڈوبیں گے ویسے ہی ڈوب کے دکھاؤں گا، پہلے آپ ڈوبیے، چیلنج آپ نے کیا ہے، میں کسی اور انداز سے ڈوب کے دکھاؤں گا تو آپ کہیں گے نہیں میں دوسرے انداز سے ڈوبتا ہوں، پہلے آپ ڈوبے، چیلنج آپ نے کیا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے پیر کا ایک ناخن ڈالا، کھڑا ہوا، پیالے میں ڈالنا شروع کیا، اور جیسے کینڈل موم بتی پگھلتی ہے اس طرح سے اس کا وجود پانی کے اندر ڈوبنا شروع ہوا اور ایک دم سے غائب ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زوردار تالی بجی مجمع میں۔ حضرت نے اللہ کی ذات پہ نظر رکھی اور اللہ سے مدد مانگی، انہوں نے پیر کا ناخن ڈالا، پیر کا انگوٹھا ڈالا، اور وہ بھی سیم اسی اسٹائل میں غرق ہو گئے جس طرح سے وہ برہمن پنڈت جو ہے اس میں غرق ہوا تھا، اور زوردار مجمع میں تالی بجی۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں پھر سے نمودار ہوئے، اور دونوں بندوں نے وہ کپڑے کے رومال بھگو کے رکھ لیے۔ پھر حضرت نے کہا ان دونوں سے کہو سونگیں،
تو ان دونوں نے سونگا کہ سچ بتاؤ، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جو بولیں گے سچ بولیں گے، دونوں کے اندر اسمیل کس طرح کی ہے؟ تو کہا ایک میں بیڈ اسمیل ہے، بدبو آ رہی ہے، اور ایک میں خوشبو آ رہی ہے۔ کہ سچ بتاؤ خوشبو کس میں ہے اور بدبو کس میں ہے؟ کہ جس میں یہ برہمن، یہ پنڈت ڈوبے تھے اس پانی میں بدبو ہے، اور جس میں آپ ڈوبے تھے اس میں خوشبو ہے۔ اب وہ بھی حیران ہوا، تو حضرت سمجھ گئے، فوراً برہمن کو کہا گرو جی آپ پریشان نہ ہو، نہ یہ آپ کے پانی کی بدبو ہے نہ یہ میرے پانی کی خوشبو ہے، حقیقت میں یہ باطل کی بدبو ہے اور یہ حق کی خوشبو ہے۔ بس اسی وقت ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اگر دین اس کا نام ہے، اگر اسلام اس کا نام ہے، میں نے اتنی تپسیا کی، میں نے اتنے مجاہدے کیے، پہاڑوں پہ رہا، گفاؤں میں رہا، اور اگر مجھے یہ کمال ملا کہ میرا پانی بدبودار ہے تو یہ کیا کمال ملا، مجھے بھی وہ خوشبودار پانی بنا دیجئے جو آپ بنے ہیں، جیسا آپ کہیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی وقت پورا کا پورا مجمع اس گرو کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو جس زمانے کے اندر جیسے جیسے فتنے نمودار ہوئے، اللہ رب العزت نے ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ویسے اسلام کے اور دین کے پہلوانوں کو کھڑا کیا۔ آج کے اس دور کے اندر اللہ رب العزت نے زبان سے جواب دینے والوں کو زبان سے جواب دینے والے بتائے۔ جو زبان سے بکواس کر رہا ہوں، اللہ پاک نے ان کا جواب زبان سے دینے والوں کو تیار کیا، اور جو لوگ قلم سے بکواس کر رہے ہوں، اللہ پاک نے قلم کاروں کو تیار کیا، جو لٹریچر لکھتے ہیں وہ بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، جو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں جی وہ بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، جو باطل کا جواب میڈیا پہ آ کے دے رہے ہیں اور حق کو سمجھا رہے ہیں وہ بھی دوستو دین کی خدمت کر رہے ہیں۔